الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القی معاذیرہ، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ سے خوب آگاہ ہے اور کیوں نہ وہ بہانے تراشتا رہے۔ آج ہماری سورہ القیامہ کی آیہ مبارکہ نمبر 15 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گزشتہ درس مبارک میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اس دن بروز قیامت ہر انسان کو وہ بتا دیا جائے گا جو اس نے پہلے کیا، جو آگے بھیجا، ہر ایک چیز کل ما کسب، جو کچھ اس نے کمایا ہے وہ سارے کا سارا اس کے سامنے یوں واضح کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اس کے بعد آج کی آیہ مبارکہ میں ارشاد ہو رہا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ فرمایا اس قدر ہر چیز کو واضح کر دیا جائے گا اور ہر چیز یوں عیاں ہو جائے گی کہ انسان خود ہی اپنے آپ سے خوب آگاہ ہے اور سمجھ جائے گا۔ دنیا کے اندر بھی کوئی ایسا شخص نہیں ہے اس زمانے میں کہ جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اتنا کم از کم اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید و رسالت پڑھ لینے کے بعد، اس کا اقرار کر لینے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے یہ انعام ہر ایک مسلمان کو اپنی طرف سے یہ عطا کر دیا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے یا درست ہے۔ ہاں یہ ہے کہ انسان اس آواز کو اپنے طور پہ دبا دیتا ہے۔ اگر ایک وہ شخص جس نے کبھی کوئی بات کسی سے صاحب علم سے نہیں سنی، وہ شخص جس نے قرآن کو بھی نہیں پڑھا، وہ شخص جو حدیث سے بھی نہ آشنا ہے، لیکن آپ اس سے یہ پوچھیں کہ ہاں جی بتائیے سچ بولنا جو ہے یہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ آپ کو بتا دے گا نہیں یہ تو کام تو اچھا ہے۔ جھوٹ بولنا کیا کام برا ہے یا ٹھیک ہے، وہ کہے گا نہیں جی جھوٹ بولنا تو کام تو برا ہے۔ لیکن کیا ہے پھر اس کے باوجود وہ یہ کام کر رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے پاس وہ شعور تو اللہ کی طرف سے اللہ نے وہابی طور پہ عطا کر دیا ہے، لیکن وہ شیطان کی پیروی میں یہ کام کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو اس زمانے میں رشوت لیتا ہے، کیا آپ بتائیے اس کو یہ معلوم نہیں کہ رشوت لینا جرم ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ پتہ ہے۔ ہر رشوت لینے والے کو پتہ ہے کہ رشوت لینا جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنم کا ایندھن قرار دیا ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں آگ میں، لیکن اس کے باوجود وہ لے رہا ہے۔ سود کھانے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، سودی معاملات چلانے والا، کیا اس کو پتہ نہیں کہ سود اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے؟ پتہ ہے اس کو پتہ ہے کہ سود اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا سخت گناہ ہے، اتنا بڑا سخت گناہ ہے کہ اللہ نے سیدھا فرمایا ہے کہ سود کا کاروبار کرنے والا، سود کے معاملات میں شراکت کرنے والا، سود پہ معاملات کرنے والا، وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے اور اللہ کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور اس کا چھوٹا سا گناہ فرمایا جو سب سے کم گناہ ہے سود والے آدمی کا، وہ کیا ہے؟ وہ اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں حدیث کو روایت کیا، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ پھر بھی سود کا کاروبار کری جا رہے ہیں، اور لوگ پھر اس سود کو لیگلائز کرنے کے لیے طریقے چینج کر کے، موڑ مار کے آ کے ہم سے پوچھتے ہیں کس طرح یہ کہہ دیں ہاں یہ ٹھیک ہے تو ہمارے لیے کل جناب لیگلائز ہو جائے، اور ہم کہہ سکیں جی ہاں جی ہم نے مولانا صاحب سے پوچھ لیا تھا۔ تو یاد رکھیے گا قرآن میں اللہ فرماتا ہے ما کروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ لوگ نا دین کے معاملات میں جان بوجھ کے مکر کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ میں سب کے مکروں کو بہتر جاننے والا ہوں۔ اللہ خیر الماکرین۔
اللہ سب کے مکروں کو بہتر جاننے والا ہے۔ تو فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خود اپنے نفس پر آگاہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے نفس پر، اپنی ذات پر وہ آگاہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، کہاں یہ میری غلطی ہے، کہاں یہ میں درست سمت میں چل رہا ہوں۔ فرمایا ہم نے انسان کو اتنا کچھ شعور ضرور عطا فرمایا۔ وہابی چیزیں، عطائی چیزیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اس انسان کے نفس میں، اس کی جان میں اللہ نے یہ عطا کر دی ہیں۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ابھی ظاہر ہے اس نے کہیں سے سیکھا تو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کتنی چیزیں ایسی ہیں وہ خود جانتا ہے۔ ایک بچہ ہے جو بالکل معصوم ہے، جب آپ اس کو دودھ پلاتے ہیں تو اس کو فیڈ کیا جاتا ہے تو فیڈر کے ساتھ وہ چوسنی ناک میں تو نہیں ڈالتا، خود ہی وہ منہ میں ڈالتا ہے نا جی۔ تو یہ کس کی طرف سے اس کو یہ اللہ نے شعور دیا ہے؟ مالک نے شعور دی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے امی لقبی ہیں۔ امی اسے کہا جاتا ہے جس نے کسی سے پڑھا نہ ہو، دنیا میں جس سے اس نے کسی سے پڑھا نہ ہو، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی امامت ان سے کروائی ہے، تو کس نے وہ عطا کیا تھا؟ اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ اس طرح بے شمار اولیاء کرام ایسے ہیں جو امی لقبی ہیں، کسی مدرسے سے، کسی درسگاہ سے، کسی استاد سے انہوں نے کبھی نہیں پڑھا، لیکن ان کے جو ملفوظات ہیں اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی عربی زبان میں، فارسی زبان میں، اردو زبان میں۔ آپ کہیں گے میں آپ کو دکھا دوں گا۔ وہ شخص خود کبھی کسی درسگاہ میں نہیں گیا، لیکن اس نے اتنے کمال کے خطبے دیے کہ لوگوں نے اس کے ملفوظات کی کتابیں چھاپی ہیں اور آج بھی موجود ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، ہاں درجہ مختلف ہے، کسی کو بہت زیادہ، کسی کو اس سے کم، کسی کو اس سے کم، کسی کو اس سے کم، لیکن اللہ نے ہر انسان کو آگاہی عطا فرمائی ہے۔ اب اس آگاہی کے بعد، اس آگاہی کو مزید اور بہتر کرنے کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر اس کے لیے تبلیغ کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے اللہ نے اور اسباب پیدا فرما دی۔ اور سب سے بڑا جو ذریعہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے جو پیدا فرمایا اس زمانے میں، وہ قرآن پاک کی صورت میں ہدایت نامہ ہے۔ اب آپ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں، ایک تو تفسیر ہے، تو خیر ظاہر اس کے لیے تو پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کے الفاظ پڑھتے جائیں اور اس کا ترجمہ آپ سادہ سا جو ہے وہ بھی پڑھتے جائیں، تو یقین کریں اس سے بھی انسان کے لیے ہدایت کا پورا انتظام ہو جاتا ہے۔ اور اس سے ایک اگلی بات اہل محبت نے یہاں تک لکھا ہے، اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت کو، صرف قرآن کے الفاظ کی تلاوت جو ہے، اگر اس کو بھی معمول بنا لیتا ہے، وہ بیچارہ اردو پڑھنے کے قابل بھی نہیں ہے، تو فرمایا قرآن کے الفاظ کی تلاوت کا بھی یہ معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے من کی دنیا کو تبدیل فرما دے، لیکن پڑھے اس محبت کے ساتھ کہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور یہ برکت ہی برکت ہے اور یہ رحمت ہی رحمت ہے۔ تیسرا اہم پہلو، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، فرمایا کہ انسان اس بات سے بھی آگاہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا میں ہر شخص اس بات سے آگاہ ہے، حتیٰ کہ وہ جو دہریہ ہے، جو ہر چیز کو ایک نیچرلی چیز سمجھتا ہے، وہ بھی اب اس بات پہ آ چکا ہے کہ ہاں انسان کے وجود کا کوئی مقصد ضرور ہے۔ جیسے تحقیق بڑھتی جا رہی ہے نا، اب اسی طرح سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے وجود پر یقین زیادہ ہوتا جا رہا ہے کہ ہاں ایک طاقت اور قوت ایسی ہے جس طاقت اور قوت کے تحت یہ پورا نظام چل رہا ہے۔ اور گزشتہ جو 2-3 سال گزرے، ان گزشتہ 2-3 سالوں میں یہ رب کا نظام ہے جی، بہت زیادہ دنیا کے اندر ایک تبدیلی آئی عقائد کے لحاظ سے۔ وہ کیا تبدیلی آئی کہ جب ایک بیماری اور ایک وائرس
یہ دنیا میں پھیلا، اس وائرس نے پوری دنیا کو بلاک کر کے رکھ دیا۔ کووڈ-19 جو آیا، اس نے پوری دنیا کو بلاک کر دیا، دنیا کا سارا نظام جیم ہو گیا، رک گیا، اور ساری دنیا اور سائنٹسٹ سارے جو تھے وہ بے بس تھے کہ جناب اس کا تو کوئی علاج ہی کوئی نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، کہ کہاں سے آئی، کیسے ہو گئی، کسی کو کچھ علم نہیں تھا، اپنی بے بسی پہ بیٹھے تھے۔ تو اس وقت کہتے ہیں کہ اس دوران کئی نان مسلمز جو تھے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے کہ ہاں جب ساری چیزیں جہاں جواب دے جائیں تو وہاں پھر ایک ہی امید ہوتی ہے، اور وہ اللہ سے شفا کی امید ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد تاریخ میں پہلی بار امریکہ کے چرچ کے اندر قرآن کی تلاوت کروائی گئی، ریاستی سطح پر، عام ایک الگ بات ہے، گورنمنٹ سطح پر آفیشلی ریاست امریکہ کے پریزیڈنٹ وائٹ ہاؤس سے یہ آرڈر نکلا، اور ان کا پوپ وہاں جا کے بیٹھا، اور وہاں پر ایک مسلم قاری صاحب کو بلایا گیا، اور وہاں پر دیر تک قرآن کی تلاوت کی گئی کہ اب جناب جب سارا ہمارا میڈیکل جواب دے گیا ہے اور کچھ نہیں بچا، اب یہ ہمیں پتا ہے کہ قرآن شفا ہے، اس کی تلاوت کروا دی۔ بھلے نہیں کلمہ پڑھا انہوں نے، لیکن وہ جو معاملہ ہے ظاہر ہے وہ تو رب تعالیٰ جس کو ہدایت دے وہی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے دنیا کو یہ دکھوا دیا، ظاہر ہے سپر پاور تو امریکہ ہے دنیا میں، ساری دنیا کی نظر اس پہ۔ تو اب اس وقت جب اللہ نے فرمایا ہاں جی آؤ بھائی، کدھر گئی تمہاری سپر پاوری، سب ختم، اینڈ ہو گئی، تو پھر کیا نکلا، اصل طاقت کس کی نکلی؟ اللہ کے کلام کی، جو وہاں تلاوت کیا جا رہا تھا، جہاں وہ جو اپنے آپ کو کہنے والے سپر پاور جب اس کے آگے جھک گئے۔ اور میں نے وہ باقاعدہ لائیو دیکھا، وہ ویڈیو میں نے پھر بار بار بعد میں دیکھی، ان کا جو پوپ تھا نا جی، جب وہ قاری صاحب قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے تو جناب وہ بار بار اپنا سر جھکاتا جا رہا تھا نیچے، اور نیچے تک اس کا ان کا جو پاپ ہے ظاہر ہے وہاں ان کو وہ بڑی اس کو فادر کہتے ہیں۔ تو جو ہی وہ قرآن تلاوت ہو رہا تھا، قرآن کی تلاوت جاری تھی، ایک پورے ہال پر ایک عجیب سی کیفیت تھی، تو میں نے دیکھا اور ایک کیفیت، میں نے کہا واہ میرے مالک، کیا اثر ہے تیرے پاک کلام کا۔ ہم تو خوش نصیب ہی بڑے ہیں، یقین کریں ہم تو اتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے وہ قرآن بھی ہمیں عطا فرمایا، صاحب قرآن بھی ہمیں عطا فرما دی، ہم تو اتنے خوش نصیب ہیں، جتنا اس پہ اللہ کے ہاں شکر ادا کریں کم ہے، کہ جب ہمارے لیے تو سبحان اللہ، ہم تو یہاں تک 3-4 دن پہلے مجھے کسی کا فون آیا کہ جی وہ ہماری والدہ ہیں، بڑی شدید تکلیف میں ہیں، سکرات الموت میں ہیں، تو ڈاکٹرز بھی بڑے پریشان ہیں، کوئی مسئلہ نہیں حل ہو رہا، تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ تو کیا کریں؟ میں نے کہا جی اللہ کا کلام ہے، سورہ یاسین 11 مرتبہ پڑھ دیں، اللہ مہربانی فرما دے گا، زندگی ہے تو زندگی دے دے گا، نہیں ہے تو اللہ فیصلہ آسانی کے ساتھ فرما دے گا انشاءاللہ، لیکن یقین سے پڑھ لیجیے۔ تو کچھ دیر بعد ان کا فون آیا کہ جی ابھی 11 دفعہ بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، تو ان کی روح جو ہے وہ اللہ کے ہاں چلی گئی ہے۔ تو میں نے عرض کیا، دیکھا کہ اللہ کا کلام جو ہے، ہم اصل میں برے تو ہم ہیں نا جی، ہم نہیں احترام کرتے، ہم نہیں عمل کرتے، لیکن اس نے اتنی تکلیف اور مشکل میں جو تھی تو آسان اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے فرما دی۔ ہم آئے تو صحیح اس طرف، اسی درس قرآن میں وہ ہمارے صاحب تھے، اب بھی آتے ہیں، ان کی والدہ کینسر پیشنٹ تھی، اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، وہ بیچارے آئے درس قرآن میں، تو مجھے ملے لیبریٹری میں جا کے، تو رو رہے تھے مسلسل۔ میں نے کہا جی بچہ کیا بتایا تجھے؟ جی والدہ کو رات گھر لے آیا، اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا بس 2-4 دن جو ہے بس لے جائیں گھر، اب کینسر ظاہر ہے، بس اللہ کی طرف سے کوئی وقت ہوتا ہے نا جی۔ میں نے کہا جی کل پانی کی بوتل لے آنا، درس قرآن میں قرآن کے بعد دعا بھی ہو جائے گی، تو قرآن کا نام لے کے، اللہ کا نام لے کے پانی پہ وہ دم کریں گے، لے جانا، اللہ قرآن مجھے یقین ہے یہ شفا ہے، یہ شفا دے گا۔ اللہ نے کرم فرمایا، مہینے کے بعد ٹیسٹ کروایا، ٹوٹل ختم۔ میں کہا جی ان کو تو کینسر تھا ہی نہیں، وہ عورت 2 سال زندہ رہی الحمدللہ، بعد میں کسی اور ہارٹ کے پرابلم میں ان کی ڈیتھ ہوئی، کینسر میں نہیں ہوئی۔ جب انسان ہر جگہ سے مایوس ہو جائے نا، یاد رکھنا اس وقت بھی قرآن شفا ہے۔
جہاں ساری ڈاکٹروں کی ڈاکٹریاں جواب دے جائیں، جہاں سارے اطباء کی طبیب سارا کچھ جواب دے جائے، مسلمان مایوس نہیں ہونا، اللہ کے دربار میں مایوس نہیں ہونا۔ اس وقت بھی آپ کے پاس جو سب سے بڑی شفا کی پڑیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ لوٹ آنا قرآن پاک کی طرف اور قرآن سے شفا حاصل کرنا۔ قرآن نے خود فرمایا ہے شفاء للمؤمنین، یہ مومنوں کے لیے شفا ہے۔ ایک تو ظاہری بیماری ہے اس کے لیے شفا ہے، اور جس کو باطنی بیماری لگ جائے، باطن اس طرف نہ آ رہا ہو، شیطان کے بار بار حملے ہو رہے ہوں اور شیطان سے نجات نہ مل رہی ہو، تو اس کے لیے بھی قرآن ہی شفا ہے۔ ظاہری بیماری لگے پھر بھی قرآن شفا ہے، باطن خراب ہو جائے پھر بھی قرآن شفا ہے، ظاہر کو بھی پاک کر دیتا ہے، باطن کو بھی صاف کر دیتا۔ لیکن مسلمان آئے تو صحیح، اقبال نے کہا تھا نا قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، خدا کرے عطا تجھ کو جدت کردار۔ انسان اگر قرآن میں غوطہ زن ہوتا ہے تو میرا یقین ہے، الحمدللہ میرا یقین ہے، میں تو دیکھ بیٹھا ہوں بارہا مرتبہ ایسے واقعات اور ابھی تک دیکھ رہا ہوں۔ کئی احباب مجھے اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی لاہور میں تو فجر کی نماز میں بندہ کوئی نہیں آتا، آپ کی اتنے یہاں رونق لگی ہوتی، پرسوں قاری صاحب آئے یا رسول اللہ مسئلہ کہتے ہیں جی آپ کے فجر کے اتنے نمازی ہیں۔ میں کہا جی مجھے کیا پتہ، اللہ نے بھیجنا ہوتا ہے، میں نے تھوڑا جا کے دروازے بجانے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ میں نے کہا جی یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ تو یہ کیا شفا نہیں ہم سب کو ملی؟ کون سی شفا؟ باطن کی شفا۔ کئی اب آپ رفا کا کہتے ہیں جی یہ تو آج والے دن ہم مسجد میں نماز رہ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں باقی دن ہوتا ہے چل کے پہنچ کے درس قرآن اس سے سستی چڑھی رہتی ہے۔ تو یہ بتائیے شفا نہ ثابت ہو گیا؟ باطن کی شفا یہ آپ سب کو کون لے کے آتا ہے؟ یہ قرآن کا ہی پیغام لے کے آتا ہے نا جی۔ اب ایک صاحب جو وہاں دوسری مسجد سے آ رہے ہیں، جماعت تو ان کی وہاں بھی ہو رہی ہے، لیکن یہاں وہ کس لیے آتے ہیں؟ جماعت کا مقصد نہیں ہے، کوئی اور مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا نور، یہ قرآن کا نور کھینچ کے لے کے آتا ہے، اور کوئی چیز نہیں لے کے آتی۔ قرآن کا نور ہے، روشنی ہے۔ بس یہ ہے کہ انسان جب یہ بڑی وسیع یہ تفسیر لکھی مفسرین نے سے ایک آیت کی، بل الانسان ولا نفسہ بصیرہ، کہ انسان اپنی ذات پر آگاہ ہے، اور یہ ساری باتیں اس آگاہی میں آتی ہیں، اور وہ ایک تڑپ ہے، ایک وہ شمع ہے، انسان اس روشنی کے لیے اس تڑپ کو لے کے آتا ہے کہ چلیں آج جاتے ہیں، کل قرآن نے ایک یہ پیغام دیا تھا، آج قرآن کا ایک اور نیا پیغام ہوگا، کل ایک اور نیا پیغام ہوگا، چلیں سارا نہیں کچھ نہ کچھ تو اللہ اس پیغام کا اثر دل پہ عطا فرما ہی دے گا نا۔ بندے کی تقریریں ہوتی ہیں دو چار، وہ پھر ریپیٹیشن دوبارہ وہی دہرائی جاتی ہیں، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تو ایک ایسا پیغام ہے جو اللہ بندوں کے لیے مناسب اس نے سمجھا ہے، اللہ نے وہی اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا کہ الفاظ اللہ اکبر وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اور یہ ہے بہانے تراشتا رہتا ہے۔ اب آ گئی ہماری سستیاں، اب آ گئے شیطان کے اٹیک۔ وہ کیا ہے کہ کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی بہانہ، اپنے مالک سے دوریوں کے اس طرح بہانے بناتا ہے۔ ہم نے اس طرف نہیں جانا، ہم نے کوشش کر کے اپنے اندر بصیرت پیدا کرنی ہے، اور اس بصیرت کے ساتھ اپنے مالک اور اپنے خالق کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہم نے اپنے اس تعلق کو خالق کے ساتھ، اور خالق سے ہم کلام ہونے اور بات کرنے کا شرف کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ جب دل چاہے کہ اپنے رب سے باتیں کروں، کبھی ہوتا ہے نا انسان پہ وقت آتا ہے کہ آج میں کھل کے اپنے مالک سے بات کروں، جب یہ ذوق آئے تو گھر میں اٹھنا یا مسجد میں ہو، جہاں بھی ہو، کسی جگہ پہ بیٹھے ہو، قرآن کھول کے اس کی تلاوت شروع کر دینا، اپنے رب سے باتوں کا آغاز ہو جائے۔ بس اللہ تعالی ہمیں اس بہانے تراشنے والوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے خاص قرب کی تلاش کا اللہ ہمیں ذوق نصیب فرمائے۔ اور یہ قرآن جو ہم سب کے لیے نور ہدایت ہے، منبع نور ہے اور چشمہ ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ اس چشمہ ہدایت سے ہم سب کو روشنی نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہم سب پر
اللہ کا خاص ہم سب پہ کرم ہے کہ وہ ہمیں ہر روز اس کا نور نصیب فرماتا ہے۔ جتنے سامعین ہیں، خواتین ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کثیر تعداد میں، اللہ ان کے ذوق اور سلامت رکھے، وہ باقاعدگی کے ساتھ سب اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور انہیں اپنے آگے اولادوں کو بھی اس طرف لانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔